خیبر شکن داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت خلیفہ چہارم کو مسجد میں دوران سجدہ ضرب لگائی گئی۔ بچوں میں حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر جنوبی پنجاب میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد باغبانوں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں۔ پانی کی کمی کے باعث گرم اور معتدل موسم میں آم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ ملتان ایئرپورٹ پر دبئی اور شارجہ آنے والی 2 پروازیں منسوخ۔ 1 دوحہ 2 شارجہ جانے والی پروازیں بھی منسوخ۔ ابوظہبی، جدہ، ریاض، مسقط سمیت اندرون ملک پروازیں جاری۔ تیل اور اشیاء ضروریہ کا کوئی بحران نہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جامپور ثاقب عدنان ڈی ایس پی عبدالکریم کی پریس کانفرنس بولے، ملکی حالات کے پیش نظر مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حکومتی احکامات پر سرکاری اخراجات میں کمی کر دی ہے۔ MWMC بھی کفایت شاری کے راستے پر گامزن۔ پیٹرول بل میں کمی لانے کا فیصلہ۔ افسروں کی غیر ضروری دوروں پر پابندی۔ دفاتر میں ہر قسم کے ترقیاتی کاموں پر بھی پابندی۔ مینیجر آپریشنز انوار الحق کہتے ہیں فیول کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے شہریوں کو سائیکل کی یاد ستانے لگی۔ بہاول نگر میں پرانے سائیکلوں کی مرمت کا کام تیز۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول پہنچ سے باہر ہے، اب گھر کے کام سائیکل پر ہی کریں گے۔ مارکیٹ میں زیادہ تر سائیکل نظر آتے ہیں۔ بہاولپور میں ایل پی جی مافیا بے لگام قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ۔ شہر و مضافاتی علاقوں میں ایل پی جی 420 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ 26 روپے والا گھریلو سلنڈر 2600 روپے والا گھریلو سلنڈر 4000 روپے تک پہنچ گیا۔ ڈیلرز کے مطابق درآمد متاثر ہونے سے ریٹس مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اور 55 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، اور گیس کی تو آپ پوچھیں ہی نہ، کہیں پہ 400 روپے کلو، کہیں پہ 420، کہیں پہ 430 روپے کلو فی کلو مل رہی ہے ہمیں گیس۔ ہم جیسے رشکے والے کو ہمارے نہ گھر کرائے کے گھر ہیں اور ہمارے میٹر بھی نہیں لگے ہوئے سوئی گیس کے، ہم تو ایل پی جی استعمال کرتے ہیں 420 روپے 30 روپے کلو لے کے، ایک دن میں نہیں چلتی 1 کلو گیس۔ گیس کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو گزارا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم 600-700 روپے کماتے ہیں، ہم گیس ڈلوائیں یا اپنا گزارا چلائیں، اور ہم کیسے ایندھن کو استعمال کریں؟ کرنا بہت مشکل ہے بھائی، اتنی مہنگی گیس ہے، غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ غریب بندے کے لیے بہت پریشانی ہے۔ کم از کم اس کا ریٹ 150 روپے ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ رمضان میں بھی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ملتانیوں کے لیے پھل خریدنا مشکل ہو گیا۔ کیلا 300 روپے فی درجن فروخت، پپیتا 600 اور سیب 300 سے 400 روپے کلو میں دستیاب۔ انار 700، اسٹرابری 500، امرود 200 روپے اور خربوزہ 220 روپے کلو فروخت۔ خانیوال میں نگہبان رمضان بازار فعال، شہری مارکیٹ سے کم ریٹ پر خریداری میں مصروف۔ ایک چھت تلے تمام اشیاء دستیاب ہیں۔ شہریوں نے اقدام کو خوب سراہا۔ دکانداروں کے مطابق سرکاری قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اے ڈی سی آر میاں والی ساریہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ۔ اے ڈی سی آر کا کہنا تھا کہ چیکنگ جاری رکھی جائے، سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانیوال کی زیر صدارت نمبرداروں کا اجلاس، سرکاری آبیانیوں کے حوالے سے ہدف مقرر، پٹواریوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ ادھر جامپور میں بھی واجبات ریکوری کے لیے نمبرداروں کی میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے سابق چیئرمین طاہر حمید قریشی قتل کیس کا فیصلہ، ہائی کورٹ نے ملزم محمد حارث کو بری کر دیا۔ عدالت نے ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے سزا کالعدم قرار دی۔ ملزم محمد حارث کو گزشتہ سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، خانیوال میں پاپڑ فیکٹری پر چھاپا۔
80 کلو غیر معیاری پاپڑ ضبط، مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ پاپڑ جعلی نام سے مارکیٹ میں سپلائی کیے جا رہے تھے۔ رحیم یار خان میں 19 گھی آئل کمپنیوں کے نمونے فیل۔ کرائم سین یونٹ کو مضبوط بنانے کا مشن، شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مزید گاڑیوں کی ضرورت۔ پولیس حکام کے مطابق پنجاب میں کرائم سین یونٹ کے پاس 48 گاڑیاں ہیں۔ یونٹ کو مؤثر بنانے کے لیے مزید 100 گاڑیاں خریدی جائیں گی، جلد سمری بھجوائی جائے گی۔ ملتان میں کچہری پارکنگ پلازا بننے کے باوجود گاڑیاں سڑک پر کھڑی کرنے کا معاملہ۔ صدر ڈسٹرکٹ بار کا کہنا ہے کہ روزانہ 1000 گاڑیاں کچہری آتی ہیں، جبکہ صرف 250 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ پارکنگ پلازا کے اوپر والے 3 فلورز فوری بنانے کی ضرورت ہے۔ سماج سے محروم بچوں کے لیے ہمدردانہ اقدام، کمشنر ملتان عامر کریم کی ہدایت پر مخیر حضرات میدان میں آ گئے۔ پارکوں اور انتظامیہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، 175 بچوں کو اعلی سماعت دیے جائیں گے، سروے مکمل۔ علی پور میں ستھرا پنجاب پروگرام کی مشینری غیر فعال، قیمتی ٹریکٹر ٹرالیاں معمولی خرابی پر کھٹارا بن گئیں۔ کھلے آسمان تلے کھڑی مشینری کا کوئی ولی وارث نہیں، قیمتی مشینری کے ضیاع پر شہریوں کا اظہار تشویش، نوٹس لینے کی اپیل۔ رحیم یار خان کے سرکاری اسکول جدت کی راہ پر گامزن، 258 اسکولوں میں 860 نئے کلاس رومز تعمیر۔ ڈی او سیکنڈری میاں وسیم محبوب کہتے ہیں 40 لاکھ میں بننے والا ایک کلاس روم 13 لاکھ روپے میں تیار کیا، نئے فرنیچرز کی فراہمی کا منصوبہ جاری ہے۔ شہر اولیا کی خوبصورتی میں اضافہ، کلمہ چوک سے کچہری چوک تک خوبصورت وال کی تعمیر مکمل۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے بیوٹیفیکیشن وال کا افتتاح کر دیا۔ پائلٹ سکول وال پر قومی ہیروز کے ماڈلز بنائے گئے۔ ادھر گنجان بازاروں میں واٹر ہائیڈرنٹس کی سہولیات فعال، 13 نئے واٹر ہائیڈرنٹس بھی نصب کر دیے گئے۔ میڈیشن کے بنیادی اصول اور مذاکراتی مہارتیں، ہائی کورٹ ملتان بار میں 2 روزہ تربیتی پروگرام۔ صدر ہائی کورٹ بار چودھری عمر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تربیتی پروگرام میں لیکچرز، گروپ میں بات چیت اور عملی مشقیں شامل۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر قیادت ضلع میاں والی کی شاندار کارکردگی، حکومتی اہداف مکمل، پنجاب کے 15 اضلاع میں پہلی پوزیشن۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مکسی کہتے ہیں کہ عوامی فلاحی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے محنت جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام، 30,000 آئی ٹی گریجویٹس کو 50,000 روپے ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ حکام کے مطابق 5 سالہ پروگرام کے لیے 30 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نگرانی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کرے گا۔ BZU اور ایمرسن یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں آن لائن کرنے کا فیصلہ، دونوں جامعات میں پیر تا جمعرات تک 4 روزہ ورک ویک نافذ، 50% ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی اجازت، انتظامی افسران کو تدریسی اور دفتری امور کی روانی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، شاپنگ شروع، ملتان کے کاروباری مراکز میں رش بڑھنے لگا، کپڑے سلائی ہو گئے، اب جوتوں کی باری، پشاوری چپل کی مانگ میں نمایاں اضافہ، پشاوری چپل کی مختلف اقسام مرکز نگاہ بن گئیں، شو مارکیٹ میں رش۔ عید الفطر کے حوالے سے تیاریاں، مظفر گڑھ کے بازاروں میں رش کنٹرول کرنے کے لیے اہم اقدام، بازاروں کے داخلی خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگا دی گئیں، بازاروں میں رکشہ اور ریڑھی کا داخلہ بند۔ عید الفطر قریب، ٹیلرز کے پاس گاہکوں کا رش، یزمان کے درزیوں نے بکنگ بند کر دی، ٹیلرز کا کہنا ہے چاند رات تک آرڈر مکمل کرنے ہیں، شہریوں کا کہنا تھا کہ کپڑے وقت پر سلائی کے لیے دیے تھے۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں قومی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست،
میزبان ٹیم نے 115 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا. قومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف اپنے کم ترین سکور 114 رنز پر آؤٹ ہوئی.